وہ موارد جہاں پر حکومت قبول کرنا جائز ہے۔ دو مقامات پر ظالم کی طرف سے کوئی مقام و منصب قبول کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوگا۔ مورد اول بیچارگی، جبر یا تقیہ کی صورت میں اگر ظالم کی طرف سے قبول نہ کرے تو جان و مال یا عزت و آبرو خطرے میں ہو، اس قسم کی ولایت اضطراری قبول کرنے کے سلسلے میں عمومی اور خصوصی بہت سی دلیلیں ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس چیز کے بارے میں میری امت پر جبر کیا جائے اور مجبور ہو تو اس سے کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے خداوند عالم نے مجبور کے لیے حلال نہ کیا ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام سے وسائل شیعہ میں روایت نقل کی گئی ہے کہ ان کا مامون رشید کی طرف سے ولایت و منصب کو قبول کرنا جبر و تقیہ کی وجہ سے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ظالم بادشاہ کے لیے کام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جائز نہیں مگر یہ کہ انسان کھانے پینے کی چیزیں کسی کے ذریعے سے بھی حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، جان کا خوف ہو اور قوت لائموت صرف بادشاہ کے کسی کام کو قبول کرنے پر منحصر ہو تو جائز ہے۔ مختصراً یہ بیچارگی کی صورت میں کوئی حرج نہیں، پس اگر ظالم حاکم کے ذریعے اس تک کوئی مال پہنچنا چاہے اس کے خمس کو اہل بیت تک پہنچائے۔ جائز ہونے کے موارد میں دوسری قسم یہ ہے کہ بعض ایسے عہدیداروں کو قبول کرنا جس کے ذریعے کوئی ظلم و ستم سرزد نہ ہو، مثلاً فوجی، وہ ملکی عہدے کے جن کے ذریعے ملک میں امن و امان اور نظم و ضبط کی حفاظت اور راستوں پر مسلمانوں کی سرحدوں کی نگہبانی اور اسی طرح کی دوسری ذمہ داریاں جن کا مقصد صرف مسلمانوں کے مصالح و مظلوموں کی خبرگیری ہو اور مومنوں کی مدد کرنا ہو، صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا ہو، تو ایسے منصب کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے عہدوں کو ظالم کی طرف سے قبول کرنا اس ارادے سے کہ عدل کا پرچہ ہو اور مومنین کے ساتھ احسان کیا جائے، نہ تو صرف جائز بلکہ زیادہ مستحب ہے۔ زیاد بن ابی سلمہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے فرمایا، تم حکومت کے ملازم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کی کہ صاحب مروت احسان کرنے والا، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ہوں، اس طرح کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس کے علاوہ یہ کہ بال بچوں والا ہوں اور اپنے اخراجات پورے کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، اے زیاد، اگر مجھے پہاڑی کی بلندی اور بالا چوٹی سے گرا دیا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تو مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے، بہ نسبت اس کے کہ ایسے لوگوں کا کوئی کام انجام دوں یا اس میں سے کسی کے گھر میں قدم رکھوں۔ صرف ایک صورت کے علاوہ جانتے ہو وہ صورت کیا ہے؟ میں نے کہا میری جان آپ پر فدا، میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، سوائے اس کے کہ مومنین کو غم و اندو سے نجات دلاؤں یا کسی قیدی مومن کو آزاد کروں یا مومن کے قرض کو ادا کروں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے زیاد، اگر ظالموں کی طرف سے تمہیں کوئی عہدہ ملے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو تاکہ ان لوگوں کے کاموں میں مصروف رہنے کے باعث جس گناہ کا تم سے ارتکاب ہوا اس کی تلافی ہو سکے۔ فضل بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ بن جعفر کو لکھا کہ مجھے حکومت میں ملازمت کرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا، اگر تم احکام الہی میں سے کسی حکم میں تبدیلی پیدا نہ کرو، حدود الہی کی کسی حد کو باطل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، تمہارے عمل کا کفارہ تمہارا اپنے مومن بھائیوں کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ علی بن یقطین جو کہ ہارون کے وزیر اعلیٰ تھے، امام بن جعفر علیہ السلام کو لکھا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس عہدے سے مستعفی ہو جاؤں۔ امام نے ان کے جواب میں لکھا، میں تمہارے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ تم نظام حکومت سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ خداوند عالم کے لیے ظالموں کے دربار میں وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے خدا اپنے دوستوں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خداوند عالم نے آتش جہنم سے آزاد قرار دیا ہے، چنانچہ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ محمد بن اسماعیل بزیح جو ہارون کے وزیروں میں سے تھے، انہیں 3 اماموں، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام جواد علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اپنے کفن کے لیے امام جواد علیہ السلام سے ان کا پیراہن لیا اور امام علی رضا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم کے لیے ظالموں کے دربار میں وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اپنی حجت کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں شہروں پر مقرر کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے سبب اسے اپنے دوستوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے کاموں کی اصلاح کرتا ہے۔ مومن سختی میں اس کے پاس پناہ لیتے ہیں، انہی کے ذریعے ہمارے ضرورت مند شیعوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور خداوند عالم اس کے وسیلے سے مومن کے خوف اور گھبراہٹ کو ظالموں کے گھروں پر مقرر کر دیتا ہے۔ پس یہی حقیقی مومن ہے جو خدا کی زمین پر اس کے امین ہیں، یہاں تک فرمایا کہ ان کو وہ مقام و مرتبہ مبارک ہو۔ اس کے بعد فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی ایک ان تمام مراتب تک پہنچ جائے؟ محمد نے کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کس طرح انسان ان درجات تک پہنچ سکتا ہے؟ امام نے فرمایا، ظالموں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمارے شیعہ مومنین کے دلوں کو خوش کرو، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں اسے محمد تم اس کے بعد ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے جن کے درجات بلند ہیں۔
ایک صورت میں حکومت یا کسی منصب کا قبول کرنا واجب ہے۔ بعض لوگوں کے لیے حکومت کا قبول کرنا بعض عہدوں پر فائز ہونا واجب ہوتا ہے، لیکن وہ صورت میں اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اگر فلاں مقام و منصب کو قبول کر لے تو مفاسد دینی میں سے ایک بہت بڑے مفسدہ کو ختم کر سکتا ہے یا غیر شرعی باتوں میں سے کسی ایک برائی کی روک تھام کر سکتا ہے، لیکن ایسا موقع بہت کم ملتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی شرط اپنے اطمینان پر ہے، یعنی اس منصب کو قبول کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے کوئی ظالم و ستم یا جرم و سرزد نہ ہو، عدل و انصاف اور احکام خدا کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ حکومت میں بہت بڑے بڑے خطرے پوشیدہ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہواز کے حاکم عبداللہ نجاشی کے خط میں جواب میں یہ تحریر فرمایا: میں نے سنا ہے کہ تم نے اہواز کی حکومت سنبھال رکھی ہے، میں اس خبر سے خوش بھی ہوا ہوں، غمزدہ بھی۔ خوش اس لیے ہوں کہ امید ہے خدا تمہارے وسیلے سے آل محمد کے دوستوں کی سختیاں اور پریشانیوں کو دور کرے گا اور ان کی مدد فرمائے گا، تمہارے ذریعے سے مخالفین کی آگ کو ان پر ٹھنڈا کر لے گا۔ میں غمزدہ اس لیے ہوں کہ سب سے معمولی بات جس وجہ سے میں تمہاری طرف سے ڈرتا ہوں، کہیں تم ہمارے دوستوں میں سے کسی کی پریشانی و بے چینی کا سبب بنو اور دہشت کی خوشبو سے محروم ہو جاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: وہ شخص جو کسی قوم کی رہبری کے عہدے پر فائز ہو، روز قیامت اس طرح وارد ہوگا، دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد بندھے ہوں گے، پس اگر اس نے لوگوں کے درمیان احکام خدا کے مطابق عمل کیا تو اس کو خدا آزاد کر دے گا، لیکن اگر ستم کیا تو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور بہت بری جگہ ہے۔ اگر کسی قوم کا رہبر لوگوں کے ساتھ انصاف اور نیکی کے ساتھ پیش نہ آئے تو اسے ہر اس دن کے مقابلے میں جتنے عرصے تک اس نے حکمرانی کی 1000 سال جہنم کے کنارے کھڑا رکھا جائے گا۔ اس حالت میں اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، پس اگر اس نے امر الہی کے مطابق عمل کیا تو آزاد ہو جائے گا، اگر ظلم کیا ہو تو 70 سال کی گہرائی تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر کوئی شخص لوگوں کے امور میں سے کسی امر کا ذمہ دار ہو، پس اگر وہ ان کے درمیان عدل سے کام لے، رجوع کرنے والوں اور مدد کے طالب لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھلا رکھے، ان سے دوری اختیار نہ کرے اور لوگوں کے کاموں پر نظر رکھے، تو خدا اسے روز قیامت خوف و وحشت سے امان میں رکھے گا، بہشت میں داخل کرے گا۔ یاد رہے کہ مستثنی موارد کی فروعات بہت زیادہ ہیں اور اختصار پیش نظر تھا، اس لیے ذکر نہیں کیا گیا۔ جاننے والے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ ظالم کی ظلم کے علاوہ کسی اور کام میں مدد کرنا۔ ظالم کی ظلم کے علاوہ کسی کام میں مدد کرنا، مثلاً ظالم کی خدمت کرنا، اس کے صلاحی کرنا یا عمارت بنانا، اس کے خزانے اور دوسرے اموال کی رکھوائی کرنا، اسی طرح کی دوسری چیز جن کی 3 اقسام ہیں۔ بعض اوقات یہ امور حرام کا سبب بنتے ہیں، مثلاً ایسی زمین جو غصب کی گئی ہو، مستری کو اس پر عمارت بنانے کا حکم دے، یا وہ کپڑا جو جبراً لوگوں سے لے لیا گیا ہو، درزی کے کپڑے سیے، یا لوگوں کے وہ اموال جو ان سے چھین لیے گئے ہوں، محافظ کی ان کی حفاظت کرے، اس طرح کے دوسرے امور۔ اس قسم کی مدد کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ غصب کی ہوئی چیز پر تصرف کرنا جبکہ انسان جانتا ہو حرام ہے، چاہے وہ تصرف غصب کرنے والا کرے یا کوئی دوسرا۔ ایسی صورت میں جبکہ اس طرح کے احکام حرام تو نہ ہوں، لیکن ظالم سے تعلق کی بنا پر عرف عام میں اسے ظلم کی مدد کرنے والوں میں شمار کیا جائے، ظالم کی تقویت شان و شوکت کا باعث ہو، اس کا نام ظالموں کی فہرست میں لکھا جائے گا، حقوق غصب کرنے والوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ بہت سی روایتوں سے واضح ہوتا ہے یہ قسم حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنا نام بنی عباس کے دفتر میں لکھائے اور روز قیامت وہ خنزیر کی صورت میں مشہور ہوگا۔ وہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں سیاہ صورت کے ساتھ مشہور میں وارد ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا مسجد کی تعمیر میں ظالموں کی مدد نہ کرو۔ ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ امام صادق کی خدمت میں تھا، اتنے میں آپ کے شیعوں میں سے ایک آدمی حاضر ہوا، امام سے کہنے لگا آپ پر قربان جاؤں، ہم میں سے بعض افراد کو بھی معاشی لحاظ سے پریشانی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی عالم میں بنی عباس کی طرف سے عمارتوں کو تعمیر کرنے یا نہر کھودنے کا زراعت کا کام کرنے کے لیے ان افراد کو طلب کیا جاتا۔ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک گرو یا مشق کا منہ یا تھیلے کا سرا بھی ان کے لیے باندھنے کو پسند نہیں کرتا، اگر وہ اس کے بدلے مدینہ اور جو کچھ اس میں ہے مجھے دے دیں۔ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ مدح قلم یعنی وہ سیاہی جو قلم کی نوک پر لگتی ہے اس کے برابر بھی ان کی مدد کروں۔ بے شک روز قیامت ظالم لوگ آتش جہنم کے کنارے اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک خداوند متعال تمام لوگوں کا فیصلہ نہ کر دے۔ محمد بن غضافر سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے والد غضافر سے فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ابو ایوب ابو ربی سے باہم لین دین کر رہے ہو، پس اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ظالموں کی مدد کرنے والوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہوگا۔ پس امام کا فرمان سننے کے بعد میرے والد غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔
جب امام نے ان کی بے چینی دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے غضافر، میں نے تمہیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ جس سے خدا نے مجھے ڈرایا، پس میرے والد مرتے دم تک غمزدہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا پر لازم ہے کہ تمہیں اس جماعت کے ساتھ مشہور کرے جس سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ فرعون کے لشکر میں شامل ہو جائیں تاکہ اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کر سکیں، اور جب فرعون پر فتح حاصل کر لیں تو ان کے ساتھ مل ہو جائیں۔ اور جس وقت حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ایمان لے کر آئے اور فرعونیوں سے بچ کر بھاگے تو یہ لوگ بھی جلدی سے سوار ہو کر روانہ ہو گئے تاکہ موسیٰ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن اس وقت خداوند عالم عز و جل نے ایک فرشتہ بھیجا اور ان کے سواری کے جانوروں کو مارے اور انہیں لشکر فرعون کی طرف دوبارہ لوٹا دے، انہی کے ساتھ غرق ہو گئے۔ وسائل کتاب تجارت میں اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، اپنے دین کو تقیہ اور بے نیازی اور اس کے فضل سے قوی کرو، صاحب حکومت سے حاجت طلب کرنے سے بچو، اور اگر کوئی انسان کسی دنیاوی شخص یا مذہب کے مخالف کے سامنے اس چیز کے لیے جو کہ اس کے پاس ہے عجز و انکساری سے پیش آئے، خدا اسے ذلیل اور رسوا کرے گا اور اپنا دشمن رکھے گا اور اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ پس اگر اس شخص کے ذریعے کوئی مال دنیا اس تک پہنچے تو خدا اس سے برکت اٹھا لے گا، اور اگر اس مال سے حج کرے یا غلام آزاد کرے یا دوسرے نیک امور میں خرچ کرے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے کاتبوں میں میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس نے سلام کیا اور کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، بنی امیہ کے دربار میں تھا، ان کے ذریعے مجھے بہت سا مال ملا، اس مال کے حصول کے لیے میں نے حرام و حلال کی پرواہ نہیں کی۔ امام نے فرمایا، اگر بنی امیہ میں ایسے لوگ ہوتے جن کے لیے کتابت کرتے، ان کے مال کو جمع کرتے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے، ان کی جماعت میں حاضر ہوتے تو یقیناً وہ ہمارے حق کو غصب نہیں کر سکتے تھے، اور اگر لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس کے علاوہ انہیں کچھ نہ ملتا۔ اس کے بعد اس مرد نے کہا کہ آپ پر قربان جاؤں، آیا میں نے جو کچھ کیا ہے کیا میرے لیے نجات ہے؟ امام نے فرمایا، اگر میں بتاؤں تو کیا عمل کرو گے؟ کہا، جی ہاں۔ امام نے فرمایا، جو بھی مال تم نے وہاں پر رہتے ہوئے حاصل کیا اسے الگ کر دو، اگر صاحب حق میں سے کسی کو جانتے ہو تو اس کا حق ادا کر دو، جس کو نہیں جانتے تو اس کی طرف سے صدقہ دے دو، یعنی رائے خدا میں صاحب حق کو اس کی طرف سے صدقہ دو تاکہ میں اس بات کی ضمانت دے سکوں کہ خدا تمہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں، نوجوان نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا، اس کے بعد کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کوفہ آ گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے صاحب کو لوٹا دیا، باقی کو صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی دے دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ رقم لے کر اس کے لیے لباس خریدا، اس کے لیے خرچہ بھیجا، جو کچھ مہینے بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ ایک دن میں اس کی عیادت کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جان کنی کے عالم میں ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا، اے علی بن ابی حمزہ، خدا کی قسم تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ اس کے بعد وہ مر گیا، پس میں نے تحجیز و تکفین کے بعد اسے دفن کیا۔ اس کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مدینہ آیا۔ امام نے فرمایا، علی، میں نے وہ وعدہ وفا کیا جو تمہارے ساتھی کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ سچ فرماتے ہیں، کیونکہ مرتے وقت تک میرے ساتھی نے بھی یہی کہا تھا۔ وسائل کتاب تجارت میں ایسی مدد جس پر حرام ہونا تقویت پہنچانا صدق نہ آئے۔ تیسری قسم میں ایسے امور شامل ہیں جن میں کسی قسم کی حرمت کا پہلو نہیں اور نہ ظالم کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، اور نہ ہی ان کاموں کی وجہ سے انسان کا شمار عرف عام میں ظالم کی مدد کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اپنی گاڑی کو انہیں کرائے پر دے دینا یا ان سے جائز چیزوں کے اٹھانے کے لیے کرائے پر لے لینا، مثلاً اشیاء خوردنی کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا، مثلاً اسی طرح ایسے عملے جو کہ اجرت لے کر ظالم کی عمارت تعمیر کر رہا ہو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ اس قسم کا حرام ہونا مسلم نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سخت احتیاط کی بنا پر اسے ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں پہلے جو روایت گزر چکی ہیں ان کا مطلق ہونا اس قسم کو بھی اپنے زمرے میں شامل کرتا ہے، اور ثانیاً انسان ایسے موارد میں ظالم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صفوان جمال سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمانا۔ صفوان بن مہروان جمال کوفی امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ جعفر علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے، بہت متقی پرہیزگار انسان تھے۔ اونٹوں کو کرائے پر دینا ان کا ذریعہ معاش تھا، ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دن امام موسیٰ جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے فرمایا، اے صفوان، تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے۔ میں نے کہا، آپ پر قربان جاؤں، وہ کون سا کام ہے؟ کہا، تم اپنے اونٹوں کو اس مرد ہارون رشید، خدا اس پر لعنت کرے، اس کو کرائے پر دیتے ہو۔ میں نے عرض کی، ان اونٹوں کو کرائے پر نہ لالچ، نہ اپنی دولت کو زیادہ کرنے اور نہ ہی پرندوں کے شکار اور لہل و لہب کے لیے دیتا ہوں، بلکہ خدا کی قسم جب وہ حج پر جاتا ہے تب دیتا ہوں، اور اس کی خدمت کے لیے خود نگہبان نہیں بنتا بلکہ اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ امام نے فرمایا، آیا کرائے کی رقم
नकद ले लेते हो या उस पर उस अजीज़ों पर रकम की अदायगी बाकी रहती है? मैंने अर्ज़ किया, रकम की अदायगी वो वापस आकर करते हैं। इमाम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि हारून और उसके अजीज़ अकारिब तुम्हारी रकम की अदायगी तक ज़िंदा रहें? मैंने कहा, जी हाँ। इमाम ने फरमाया, जो भी इन लोगों की बका को पसंद करता है वो उन्हीं की तरह है जो कोई उनके साथ महसूब व दोज़ख में जाएगा। सफ़ान कहते हैं कि इमाम के फरमान के बाद मैंने अपने तमाम ऊँटों को बेच दिया। जबकि खबर हारून को पहुंची तो उसने मुझे तलब किया और कहा कि मैंने सुना है कि तुमने ऊँटों को बेच दिया है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं बूढ़ा और ज़ईफ़ हो गया हूँ और ऊँटों की हिफाजत नहीं कर सकता। मेरे गुलाम भी जिस तरह हिफाजत करनी चाहिए नहीं कर सकते। हारून ने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ने इस काम के लिए आमादा किया है? ये काम मूसा बिन जाफ़र के इशारे पर किया है? मैंने कहा, भला मुझे मूसा बिन जाफ़र से क्या मतलब? उसने कहा, झूठ बोलते हो। अगर माजी में तुम्हारे हमसे अच्छे ताल्लुकात न होते तो तुम्हें कत्ल करवा देता। इमाम जाफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई ज़ालिमों की बका को पसंद करता है वो ज़मीन में मुसीबत इलाही की बका को पसंद करता है। इसी तरह ये आयत शरीफा वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुम नार, यानी ज़ालिमों की तरफ माइल ना होना, तुम तक भी दोज़ख की आग आ लपेटेगी। तशरीह करते हुए फरमाया, अगर कोई शख्स किसी बादशाह के पास है वो उसके ज़िंदा रहने को सिर्फ इतनी देर के लिए पसंद करे कि बादशाह अपने थैले में से हाथ डालकर कुछ रकम उसे दे। खुलासा, ज़ालिम की बका को पसंद करना, हवा व इससे भी कम मकदार में हो, ज़ालिम की तरफ माइल होना।